السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی سفر نامہ کے پیارے ناظرین کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک عظیم اور اہم اسلامی کہانی پر روشنی ڈالیں گے، قوم سبا اور سیلاب ارم کی کہانی۔ یہ کہانی قرآن مجید میں سورۃ سبا میں بیان کی گئی ہے، جس میں ایک بڑی قوم کی عروج و زوال کا واقعہ شامل ہے۔ اس کہانی میں ہمیں اللہ کی طاقت، اس کی نعمتوں کا شکر گزار ہونے کی اہمیت اور قوموں کی تباہی کے اسباب کا سبق ملتا ہے۔ تو آئیے اس کہانی کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ قوم سبا کا ذکر قرآن میں ایک کامیاب اور خوشحال قوم کے طور پر کیا گیا ہے، جو یمن کے علاقے میں آباد تھی۔ یہ قوم اپنی زراعت، معیشت اور تجارت میں کامیاب تھی، اور اس کے خوشحال اور ترقی یافتہ معاشرتی نظام نے اس دنیا بھر میں معروف کر دیا تھا۔ سبا کے لوگ قدرتی وسائل سے بھرپور علاقے میں رہتے تھے، جہاں نہ صرف زمین زرخیز تھی بلکہ دریا اور نہریں ان کی معیشت کا ستون بن چکے تھے۔ سبا کے شہر کی ایک مشہور عمارت محراب سبا تھی، جو اس قوم کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس کے اندر نہریں بہتی تھی اور باغات تھے، جو اس قوم کی دولت اور خوشحالی کو ظاہر کرتے تھے۔ سبا کا نظام حکومت مضبوط تھا، اور یہاں کا معاشرہ بہت نظم و ضبط کے ساتھ چلتا تھا۔ سبا کے لوگ اپنے رہن سہن، عیش و عشرت اور خوشحالی میں غرق تھے، لیکن ان کی خوشحالی نے انہیں خدا کی رضا کے بجائے اپنی دولت، طاقت اور کامیابی پر فخر کرنے پر مجبور کر دیا۔ ان کی دنیاوی کامیابیاں انہیں اس حد تک غرور میں مبتلا کر گئیں کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو چھپانے، ان کا انکار کرنے اور انہیں اپنی محنت کا نتیجہ سمجھنے لگے۔ سبا کی سب سے معروف حکمران ملکہ بلقیس تھی، جو نہ صرف ایک بہادر اور ذہین حکمران تھی بلکہ ایک عالمی سطح پر سمجھدار اور متوازن شخصیت کی حامل تھیں۔ ان کی سلطنت خوشحال اور محفوظ تھی، اور وہ اپنے لوگوں کو امن و سکون فراہم کرنے میں کامیاب ہوئی۔ بلقیس کی حکمرانی میں سبا کی سلطنت نے مختلف تجارتوں میں زبردست ترقی کی۔ سبا کے لوگ تجارت کی بدولت دنیا کے مختلف خطوں تک پہنچے، اور ان کے تجارتی راستے، خاص طور پر خوشبوؤں، عطر اور مثالوں کی تجارت، بہت اہمیت رکھتے تھے۔ بلقیس کا پورا دربار فلاح و بہبود کے لیے مخصوص تھا۔ اس میں علمی مباحثے، فنون لطیفہ کی ترویج اور مذہبی شعور کا عمل دخل تھا۔ وہ اپنی قوم کے لیے بہترین معاشی، ثقافتی اور تعلیمی ترقی کی خواہاں تھی۔ لیکن جتنی زیادہ دولت اور خوشحالی آتی گئی، اتنی ہی زیادہ قوم سبا میں تکبر اور غرور بڑھنے لگا۔ اللہ کی طرف سے قوم سبا کو بے شمار نعمتیں حاصل تھیں، اور ان نعمتوں کا مقصد ان لوگوں کو اللہ کا شکر میں ڈبو دینا تھا۔ سبا کی معیشت کا انحصار نہ صرف زراعت پر تھا بلکہ ان کے پاس نہریں اور باغات بھی تھے، جو قدرتی خزانے تھے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے دی جانے والی نعمتیں تھیں، اور ان کا شکر ادا کرنا ان کی ذمہ داری تھا۔ اللہ کی نعمتوں کا انکار اور ان کا غلط استعمال قوم سبا کی کمزوری بن گئی۔ سبا کے لوگ ان نعمتوں کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھنے لگے، اور اللہ کی رضا کو نظر انداز کر دیا۔ اس کے بجائے وہ ان نعمتوں کی مغرورانہ استعمال کرتے ہوئے غرور میں مبتلا ہو گئے۔ ان کا یہ عمل ان کے زوال کا آغاز تھا، یہاں تک کہ اللہ کے پیغام کو سننے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرنے کی بجائے سبا کے لوگ اپنی قوم کی کامیابی پر فخر کرتے رہے، اور ان کی اخلاقی اور روحانی پستی بڑھتی گئی۔ جب قوم سبا کے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار اور تکبر شروع کیا تو اللہ نے اپنی طرف سے ایک نبی کو بھیجا تاکہ وہ انہیں توبہ کرنے، اللہ کے راستے پر چلنے اور اپنی اصلاح کی دعوت دے۔ اس نبی کی رسالت کا مقصد تھا کہ وہ قوم سبا کو اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی طرف راغب کریں۔ اللہ کے پیغام میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ اس نے اپنے لوگوں کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شکر ادا کریں۔ لیکن بدقسمتی سے قوم سبا نے اس پیغام کو نظر انداز کیا۔ ان کے دلوں میں تکبر اور غرور اتنا زیادہ تھا کہ وہ اللہ کے پیغام کو رد کرنے لگے۔
اللہ کے پیغام کو نظر انداز کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ قوم سبا اپنی مادی کامیابیوں میں اتنی مگن تھی کہ انہیں یہ خیال آیا کہ وہ اللہ کی مدد کے بغیر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سبا کے لوگوں کا غرور اور اللہ کے پیغام کو رد کرنے کے بعد اللہ نے ان پر ایک بہت بڑا عذاب بھیجا۔ اللہ کی قدرت سے ان کے ملک میں ایک زبردست سیلاب آیا، جس کا آغاز ارم نامی عظیم سد کے ٹوٹنے سے ہوا۔ یہ سد اس قوم کی خوشحالی اور زراعت کی بنیاد تھا۔ ارم سد ایک عظیم ڈیم تھا جو سبا کے کھیتوں اور باغات کی آبپاشی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ سد اتنا مضبوط اور عظیم تھا کہ اس کا ٹوٹنا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ اس سیلاب نے قوم سبا کے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور جو زمینیں کبھی زرخیز اور خوشحال تھیں اب وہ تباہ ہو چکی تھیں۔ یہ سیلاب صرف سبا کے ملک کو تباہ نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کے ذریعے اللہ کی طرف سے قوم سبا کے لیے ایک عبرت کا پیغام دیا گیا تھا۔ ان کی خوشحالی کا خاتمہ ان کے غرور اور تکبر کی سزا تھا۔ ارم سد کے ٹوٹنے کے بعد سیلاب نے پورے علاقے کو بہا لیا۔ زمین کے تمام خزانے، باغات، نہریں اور کھیت سب تباہ ہو گئے۔ اس سیلاب کے نتیجے میں قوم سبا کے لوگ بے بس ہو گئے اور ان کی معیشت تباہ ہو گئی۔ ان کے تجارتی راستے متاثر ہوئے اور ان کا پورا نظام زندگی خراب ہو گیا۔ یہ سیلاب ایک معجزہ تھا جس میں اللہ کی قدرت کا واضح اظہار تھا۔ اس تباہی کے بعد قوم سبا نے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی۔ سیلاب کے بعد قوم سبا میں ایک شدید پچھتاوا پیدا ہوا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کی حالت اللہ کی نافرمانی اور غرور کی وجہ سے بگڑی تھی، تاہم ان کی خوشحالی اور طاقت کی بنیاد ختم ہو چکی تھی، اور اب وہ اللہ کی رضا کے پیچھے دوڑنے کی بجائے ایک شدید بحران کا سامنا کر رہے تھے۔ ان کی سلطنت کا زوال اور ان کی تقدیر کا بدلا ہوا رخ ایک عبرت کا پیغام تھا کہ کسی قوم کی کامیابی کا انحصار اس کی اخلاقی سچائی اور اللہ کے ساتھ تعلق پر ہوتا ہے، نہ کہ صرف اس کی دنیاوی کامیابیوں پر۔ اللہ نے قوم سبا کو ایک عظیم سبق دیا کہ اللہ کی نعمتوں کا انکار اور تکبر ہمیشہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کے راستے پر چلنا اور اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا انسان کی کامیابی کی کنجی ہے۔ قوم سبا کا عذاب ان کی اخلاقی پستی، انکار اور غرور کا نتیجہ تھا، اور یہ سب ایک عبرت کا پیغام تھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ضروری ہے اور تکبر سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں غرور اور تکبر کو جگہ دیتے ہیں اور اللہ کی رضا کی پرواہ نہیں کرتے تو ہمیں اس طرح کی تباہی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اللہ کا پیغام واضح ہے کہ وہ اپنے راستے پر چلنے والوں کو کامیابی دیتا ہے۔ تو عزیز ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہر نعمت اللہ کی کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ضروری ہے اور تکبر سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں غرور اور تکبر کو جگہ دیتے ہیں اور اللہ کی پرواہ نہیں کرتے تو ہمیں اس طرح کی تباہی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اللہ کا پیغام واضح ہے کہ وہ اپنے راستے پر چلنے والوں کو کامیابی دیتا ہے۔ تو عزیز ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے اور ہمیں اپنی زندگیوں میں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ کے راستے پر چلنا ہی اصل کامیابی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اسلامک سفرنامہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت سے نوازے۔ آمین۔